السلام علیکم۔ ہسٹریز مسٹریز کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی افسوسناک باب کا تذکرہ کریں گے۔ آج کل محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام حسین کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات مگر یہ ہے کہ تاریخی حقائق سے صرف نظر کر کے اس واقعے کو بھی عجیب لبادے پہنائے جاتے ہیں۔ انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے ڈیفینڈر بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا یا کروایا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ یزید بن معاویہ کی طرف ہے۔ میں آج مکمل طور پر آبجیکٹو طریقے سے یزید کے دور کے ایک بڑے اہم اور المناک واقعے کا ذکر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ناقابل تردید تاریخی حقائق یزید کے ڈیفینڈرز کو بھی شاید آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیں۔ میری خواہش ہے کہ ان حقائق کو جان کر کم از کم کوئی اس قسم کے لوگوں کی غلط بیانیوں اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے گمراہ نہ ہو۔ یزید کے اعمال پر روشنی ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یزید کے ڈیفینڈرز کا مقصد صرف فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا ہے اور ہر اہل علم کو ایسی مذموم کوشش کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ جس المناک واقعے کا میں آج ذکر کروں گا وہ عاشورہ کا واقعہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ بدقسمتی سے اس بات سے واقف ہی نہیں ہیں کہ کربلا کے عظیم ثانیہ کے علاوہ بھی یزید نے اسلام کی بڑی حدود کو پامال کیا۔ آغاز کلام مسند احمد کی ایک حدیث سے کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ اس پر خوف مسلط کر دے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہ کرے گا۔ مکہ اور مدینہ تو وہ شہر ہیں کہ ہر مسلمان، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، زیدی ہو یا بریلوی ہو، بس مسلمان ہو تو ان کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہے۔ یہ اتنی مقدس جگہ ہیں کہ لعنت کی گئی مدینہ والوں کو خوف میں مبتلا کرنے والے پر، اور سورہ الفیل والی ابابیلوں کا عذاب بھیجا گیا ان لوگوں پر جو مکہ پر حملہ کرنے آئے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ہی ایسا شخص گزرا ہے جس نے مکہ اور مدینہ دونوں پر فوج کشی کی اور ان مقدس مقامات پر ظلم اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ یہ بے مثال بدبختی صرف یزید بن معاویہ کے حصے میں آئی۔ اب نظر ڈالتے ہیں تاریخی حقائق پر۔ مشہور مورخ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ یزید کے دور حکومت کے شروع میں اہل مدینہ کا ایک وفد یزید کے پاس آیا جس کی قیادت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن حنظلہ صحابی تھے اور ان کو ابن غسیل کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے والد حضرت حنظلہ احد میں حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کہلائے اور عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل۔ عبداللہ بن حنظلہ بڑے عابد اور زاہد انسان تھے۔ یزید کے دربار میں اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کو شراب و شباب اور طاؤس و رباب کی محفلوں میں مگن دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فاسق کے خلاف سوائے جہاد کے اور کوئی راستہ نہیں۔ امام حسین کی اقتداء میں انہوں نے بھی یزید سے بغاوت اور برات کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن حنظلہ جیسے سچے شخص نے جب یزید کے کرتوت بیان کیے تو مدینہ، جو اس وقت انصار و مہاجرین اور ان کی اولاد سے بھرا ہوا تھا، غم و غصے سے پھٹ پڑا۔ جس مسند خلافت پر ان صحابہ اور ان کی اولاد نے کبھی مولا علی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کو دیکھا تھا، اب اس پر ایک فاسق کو ہضم کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ نتیجتاً عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں مدینہ والوں نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت مدینہ میں بنی امیہ کے تقریباً 1000 کے قریب افراد رہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو یرغمال بنا لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ان میں مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان جیسے بنی امیہ کے سردار بھی تھے، مگر صحابہ کی اولاد اور یزیدیوں کا واضح فرق ایک بار پھر سامنے آیا۔ عبداللہ بن حنظلہ اور ان کے ساتھیوں نے بنی امیہ کی فیملیوں سے بالکل کوئی تعرض نہ کیا، بلکہ اموی فیملیز کو سید زین العابدین نے اپنے گھر میں پناہ بھی دی۔ یاد رہے کہ انہی امویوں کے حکم سے کربلا میں چند ماہ قبل ہی سید زین العابدین کے والد امام حسین اور ان کی پوری فیملی کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ اموی مردوں کو بھی کچھ نہ کہا گیا،
ان کو بس یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ یزید کی بھیجی ہوئی شامی فوج کو مدینہ سے متعلق کوئی انٹیلیجنس فراہم نہ کریں گے۔ دوسری طرف مکہ میں بھی امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زبیر نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اس طرح مکہ اور مدینہ دونوں یزید کے اقتدار سے باہر ہو گئے۔ یزید نے اپنے کرتوتوں پر غور کرنے کی بجائے ان دونوں مقدس مقامات کو تاراج کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ پہلے اس نے اپنے کمانڈر عمر بن سعید کو اس مہم کی کمانڈ لینے کو کہا۔ عمر بن سعید نے کہا کہ میں نے ہر جگہ شہر شہر تیری حکومت مستحکم کی، مگر اب میں قریش کے خون سے ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ پھر یزید نے کربلا کے مجرم بدبخت ابن زیاد کو حکم جاری کیا کہ وہ کوفہ اور بصرہ کی فوج لے کر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے۔ ابن زیاد کو جب یزید کا یہ فرمان ملا تو اس نے کہا کہ اس یزید بدبخت کے لیے میں یہ دو گناہ اپنے سر نہ لوں گا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کروں اور پھر کعبہ پر حملہ بھی کروں۔ آخر یزید نے بنی امیہ کے ایک انتہائی بوڑھے نمک خوار مسلم بن عقبہ کو مہم کی قیادت دی۔ یہ شخص بیمار بھی تھا مگر اس ناپاک کام کے لیے راضی ہو گیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یزید کے والد نے مرض الموت میں یزید کو کہا تھا کہ ایک دن تم کو مدینہ والوں سے سابقہ پڑے گا، جب ایسا ہو تو مسلم بن عقبہ کو مقابلے میں بھیجنا کہ یہ شخص ہمارے خاندان کی تابعداری میں ہر حد پھلانگ جائے گا۔ مسلم بن عقبہ کو ماڈرن ٹرمز میں یزید کا لیپ ڈاگ کہا جا سکتا ہے۔ یزید نے ہر فوجی کے لیے ایکسٹرا 100 دینار بونس کا اعلان بھی کیا۔ اس بونس کی خواہش میں 12,000 شامی حرمین شریفین کو تاراج کرنے کی مہم میں شامل ہو گئے۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو جو ہدایات دیں وہ تذکرے کے لائق ہیں۔ تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ یزید نے ابن عقبہ کو کہا کہ جب تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو 3 دن تک مدینہ کو لوٹنا، وہاں کے مال اور ہتھیار اور غلہ لشکر والوں کا ہے۔ بیسیکلی یزید نے اپنے فاسقین کے لشکر اور ان کے کمانڈر کو کھلا لائسنس دے دیا کہ وہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چاہیں کریں۔ یاد رہے کہ یزید کے دادا نے بھی اپنے دور میں مدینہ کو اسی طرح تاراج کرنے کے لیے کئی حملے کیے تھے مگر منہ کی کھائی تھی۔ مسلم بن عقبہ اور اس کا لشکر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اس کی ملاقات بنی امیہ کے ان مردوں سے ہو گئی جو مدینہ سے نکل آئے تھے۔ مسلم بن عقبہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن عثمان سے مدینہ کے حالات جاننے چاہے مگر انہوں نے عہد شکنی سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر مسلم بن عقبہ نے ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی۔ اب عبد الملک بن مروان آگے بڑھا اور اس نے عہد شکنی کر کے اپنے اندر کی یزیدیت کو ظاہر کیا۔ عبد الملک ذہین آدمی تھا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو نہ صرف مدینہ کے جغرافیے پر ڈیٹیلڈ بریفنگ دی بلکہ پورا وار پلان بھی بنا کر دیا۔ عبد الملک کے مشورے کے مطابق مسلم بن عقبہ مدینہ کے مشرق میں حرہ کے مقام پر جا پہنچا جہاں مدینہ کے لشکر سے اس کا سامنا ہوا۔ مدینہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی اولاد پر مشتمل تھا۔ یہ مہاجرین اور انصار کا لشکر تھا جس کی تعداد شامی فوج سے 6 گنا کم تھی۔ عبداللہ بن حنظلہ اور ان کے ساتھیوں کو علم تھا کہ وہ تبھی جیت سکتے ہیں اگر وہ دشمن پر شروع میں ہی ضرب لگائیں اور ان کے بدبخت کمانڈر کو ہلاک کر دیں تاکہ شامی فوج کا ٹڈی دل ہمت ہار جائے۔ فضل بن عباس جو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے نے عبداللہ بن ضحاک انصاری کے ساتھ مل کر بہت زوردار حملہ کیا۔ ایک لمحے کو تعداد کی افراد کے باوجود شامی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلم بن عقبہ بیمار تھا اور اس نے اپنا جھنڈا اپنے ایک بہادر رومی غلام کو دے رکھا تھا۔ فضل بن عباس نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور شامی فوج کو منتشر کر دیا اور ایک ہی وار میں اس علم بردار کو ہلاک کر دیا۔ فضل سمجھے کہ شاید یہی مسلم بن عقبہ تھا اور انہوں نے نعرہ مارا، میں ہوں عبد المطلب کی اولاد اور میں نے طاغیہ قوم کے سالار کو ہلاک کر دیا ہے۔ طاغیہ لفظ طاغوت سے نکلا ہے۔ بدقسمتی سے مگر طاغوتی سردار ابن عقبہ ابھی زندہ تھا اور اس نے اس وقت جوابی حملہ کروا دیا جس میں فضل بن عباس اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اب مدنی لشکر پر دباؤ بہت بڑھ گیا۔ عبداللہ بن حنظلہ مگر چٹان کی طرح جمے رہے۔ واضح ہو گیا تھا کہ اب شامی عددی برتری کی بنا پر غالب آ جائیں گے مگر ابن حنظلہ نے راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے شہادت کی موت کو ترجیح دی۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، تم سب کو ایک دن مرنا ہے اور شہادت کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے۔
یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اس کو لوٹ لو۔ ہزاروں شامیوں کے ریلے سے ابن حنظلہ کے مٹھی بھر سپاہیوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر شامیوں کے چھکے چھوٹ گئے، مگر ہونی ہو کر رہی۔ عبداللہ بن حنظلہ کے 8 بیٹے ان کے سامنے شہید ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ آخر میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میری پشت کی حفاظت کرو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میدان جہاد میں انہوں نے اپنی آخری نماز پڑھی اور پھر زرہ اتار پھینکی۔ انتہائی بہادری سے فاسقوں پر حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جنگ حرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے مطابق 306 قریش اور مہاجرین اور انصار شہید ہوئے۔ محمد بن مسلمہ جیسے جلیل القدر صحابی کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن حنظلہ پر آخری ضربیں لگانے والے 2 بدبختوں کو مسلم بن عقبہ نے یزید کے پاس بھیج دیا، جس نے ان پر انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ حرہ کی جنگ کے بعد یزید کے احکامات کے مطابق اہل مدینہ پر شامی لشکر بھوکے بھیڑیوں کی طرح پل پڑا۔ امام زہری کے مطابق 10,000 کے قریب عوام اور 700 کے قریب معززین شہید کیے گئے، جن میں بہت سے صحابہ بھی شامل تھے۔ ابن کثیر کے مطابق شامی فوج نے مدینہ میں ریپ کا بازار گرم کر دیا اور 1000 شریف خواتین ان بدبختوں کی ہوس کا نشانہ بن کر حاملہ ہوئیں۔ یہ تھا کارنامہ یزید اور اس کے جرنیل مسلم بن عقبہ کا، جس کو بعد میں سلف صالحین نے مصرف بن عقبہ کا لقب بجا طور پر دیا۔ مدینہ پر بھی یزید نے بس نہ کی اور پھر اپنی بدبخت فوج کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اس لیے کھلے میدان میں لڑنے کی بجائے وہ مکہ میں محصور ہو گئے۔ بدبخت شامیوں نے مکہ اور خانہ کعبہ کو منجنیقوں سے نشانہ بنایا۔ ابھی مکہ کا محاصرہ جاری تھا کہ یزید مر گیا۔ یزید کی موت کی خبر سن کر شامی فوج کا مورال تباہ ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید کی موت کی خبر سن کر نعرہ لگایا کہ شامیوں، تمہارا طاغوت مر گیا۔ ناظرین، یہ تھی داستان یزید کی یزیدیت کے ایک تاریخ باب کی۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن اسیر، ابن کثیر اور علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کو سورسز کے طور پر لیا ہے۔ ان سب کو نہ صرف مسلمان بلکہ ویسٹرن ہسٹورینز کے مطابق بھی اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ گستاخی صحابہ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑا گستاخی صحابہ کا مرتکب کوئی ہے ہی نہیں جو صحابہ پر حملہ کرے، ان کو شہید کرے اور ان کی بیٹیوں کے ماس ریپس کا آرڈر دے۔ مدینہ اور مکہ کا تقدس جو صرف اپنی ملوکیت کے لیے پامال کرے، کیا اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا جو ایسے شخص کو ڈیفینڈ کرے وہ خود صحابہ کی گستاخی تو نہیں کر رہا؟ امام حسین کی شہادت کو محض سیاسی یا فیملی کی لڑائی کہنے والے جہلا حرہ کی جنگ، مدینہ کی پامالی اور صحابہ کے قتل عام پر کیوں چپ سادھ لیتے ہیں؟ شاید اسی لیے کہ حرہ کی جنگ اور کربلا ایک سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ اس سارے سلسلے میں، اس سارے سیاسی معاملے میں ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے صحابی تھے، اور دوسری طرف دنیاوی بادشاہت کے پجاری، فسادی اور فاسق تھے۔ اگر کربلا اور حرہ سیاسی لڑائیاں تھیں تو پھر بدر و احد بھی سیاسی لڑائیاں تھیں۔ ہسٹریز مسٹریز کی اگلی اسپیشل ایپیسوڈ میں اہل بیت، خاص طور پر حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین پر فوکس کروں گا، اور یہ واضح کروں گا کہ اہل بیت کی زندگی، شہادت، صلح اور جنگ سب کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ ایک ہی ہسٹوریکل کنٹینیوم کا حصہ تھے۔ وہ ہسٹوریکل کنٹینیوم کیا تھا؟ اس کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا تاریخ اور تجزیہ کی محرم کے حوالے سے دوسری اسپیشل ایپیسوڈ۔ اب کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔